السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں جو کہ آپ ہماری آنے والی بے شمار ویڈیو آپ دیکھتے رہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آخرت میں تو ملتی ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ پہلی سزا، لذت مناجات سے محرومی۔ گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہو جائے۔ اس لیے گناہوں کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی سزا ہے جو پہلے قدم پر بندے کو ملتی ہے۔ ادھر گناہ کیا، ادھر یہ پہلی سزا ملی۔ چنانچہ فرمایا، جب اس کی شہوت اس کی طاعت پر غالب آ جاتی ہے تو سب سے چھوٹی سزا جو میں بندے کو دیتا ہوں یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انسان کی تکبیر اولیٰ اور نماز باجماعت بھی قضا ہونے لگتی ہے، بلکہ پھر دوسرے گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا وہ غور کرتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، لیکن انہیں ہر چیز ویسے ہی نظر آتی تھی جیسے پہلے تھی۔ ایک سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تجھے دھوکہ لگا ہے، ذرا غور کر کہ جس دن سے تو اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے، میں نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال دعاؤں میں انہیں رونا ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مناجات کی لذت ہی چھین لے۔ یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا۔ یہ آنکھ کے دو چشمے اگر خشک ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قسمت پر روئے۔ جب کسی شخص کے دل کو لگی ہوتی ہے تو انسان کے آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خوانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کا دل غم زدہ ہو جائے، پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسری سزا، اعمال کی توفیق چھن جانا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، نفل پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تہجد میں نہیں
اٹھا جاتا، اعمال کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ نماز با جماعت کا چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم جماعت میں نہیں گئے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں جانے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں فرماتے، ہمیں اٹھنے ہی نہیں دیتے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو تھپکی دے کر بندے کو سلا دیتے ہیں۔ تیسری سزا، رزق میں تنگی۔ گناہوں کی تیسری سزا یہ ہے کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے۔ آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ چوتھی سزا، مخلوق میں ذلت۔ گناہ کی چوتھی سزا یہ ملتی ہے کہ مخلوق میں ذلت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی غیبت کرنے لگ جاتا ہے، جو تعریفیں کرتے ہیں وہی بد تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کی زبان سے الٹی باتیں، قریبی رشتہ داروں کی اور دوستوں کی زبان سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں۔ عذاب یوں ہی ہوا کرتا ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پانچویں سزا، ماتحتوں کی نافرمانی۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کے ماتحت لوگوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ بیوی نافرمان بن جاتی ہے، بچے نافرمان بن جاتے ہیں، کام کرنے والے ماتحت نافرمان بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرماتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماتحتوں، حتیٰ کہ اپنی سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ میں ارتکاب کرتا ہوں تو سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا۔ اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیص پہنی تو اس کو ذرا تعجب سے دیکھا، تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اڑ گیا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا۔ انہوں نے ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہوا نے کہا کہ ہم تب تک آپ کے فرمانبردار ہیں جب تک آپ خدا کے مطیع ہیں، تو مخلوق اس وقت تک ہماری فرمانبردار ہے جب تک ہم اپنے مالک کے فرمانبردار ہیں۔ اس کو عدل کا بدلہ کہتے ہیں۔ آج اکثر لوگ اولاد کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ جی ہاں، ہم خدا کی نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما دیتے۔ چھٹی سزا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لعنت۔ گناہ کرتے وقت بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت برسنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔
چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے، اس سے بڑا گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے نکلتا ہے تو اس سے بھی بڑے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے لعنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لعنت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے انسان کے سامنے گناہ کے نئے نئے مواقع آتے رہتے ہیں اور وہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا۔